اور پکڑ کر کے اس کو سدھا لو یہاں تک کہ تم سے وہ مانوس ہو جائیں. جب ان کو تم پکارو تو وہ تمہاری آواز سن کر کے آ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا اور اس کو سدھا لیا, اس کو مانوس کر لیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو ذبح کر دو, ذبح کر کے ان پرندوں کے گوشت کو قیمہ قیمہ بنا دو, اور قیمہ قیمہ بنا کر کے مختلف جگہوں پر اس کو رکھ دو, مختلف جگہوں پر اس کو رکھ دو, پہاڑ کے مختلف جگہوں پر. اس کے بعد پھر اس کو آواز لگاؤ, اس کو پکارو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی عمل کیا, پرندوں کو پکڑ لیا, سدھا لیا, اس کے بعد پھر ذبح کر کے اس کا قیمہ بنایا, قیمہ بنا کر کے گوشت کو بالکل دوسرے میں ملا دیا تاکہ کوئی گوشت پہچان میں نہ آئے, بالکل پورے گوشت کو ملا دیا. اور ملا کر کے 4 جگہوں پر اس کو, پہاڑ کی 4 جگہوں پر اس کو تھوڑے تھوڑے حصے اس کو رکھ دیے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے, ہڈی ہڈی سے مل گئی, گوشت گوشت سے مل گیا, خون خون سے مل گیا, اور مل کر کے وہ پرندے پھر سے زندہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دیکھو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر زبردست حکمت والا, قدرت رکھنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا, ان کو شک و شبہ تھا, یقین تھا لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے تھے, یقین تھا لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کریں گے. کافروں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ کافر لوگ تھا اور اب بھی ہے کہ حیات بعد الممات, یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ لوگ محال سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام میں اس لیے کروں گا کہ زندگی کے بعد پہلی مرتبہ پیدا کروں گا, پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس لیے زندہ کروں گا تاکہ انصاف کے ساتھ اس کو بدلہ دیا جائے. ایمان والوں کو تو, عمل صالح کرنے والوں کو تو اچھا بدلہ دیا جائے, اور جو کفر کرنے والے ہیں, انکار کرنے والے ہیں, ان کو تو سخت ترین سزاؤں سے دوچار کیا جائے. اور دنیا کا قانون بھی ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ دنیا کے قانون میں بھی یہی ہے کہ دنیا کے قانون میں یہ ہے کہ حکومتیں یہ کرتی ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو تمغوں سے نوازتی ہے, انعامات سے نوازتی ہے, اور برے کام کرنے والوں کو جیل کی کوٹھی میں ڈالا جاتا ہے. شراب کرنے والوں کو, شراب پینے والوں کو, چوری کرنے والوں کو, اسی طریقے سے ڈاکہ ڈالنے والوں کو, زناکاری کرنے والوں کو, یا قتل کرنے والوں کو, ان سب کو تو جیل کی کار کوٹری میں بند کیا جاتا ہے. لیکن جو اچھے کام کرتا ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے انعام سے نوازا جاتا ہے. دنیا کا بھی یہی قانون ہے, عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. اگر دنیا کے اندر اس زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اس کو بدلہ نہ دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خراب کام کرنے والے ہیں, بہت سارے لوگ اچھے کام کرنے والے, دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے. زانیوں کو, بدکاروں کو, شرابیوں کو, چوروں کو, لچوں کو, لفنگوں کو, اس کو بھی اسی سطح پر رکھا جائے. اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں, جو بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, جو اچھے کام انجام دینے والے, دونوں کو ایک ہی سطح پر اگر جمع کر دیا جائے, بروں کو برا سزا نہ دی جائے اور اچھوں کو اچھا بدلہ نہ دیا جائے, تو یہ تو عقل کے خلاف بھی ہے, حکومت کا بھی ہے, ان کے بھی خلاف ہے. پھر دنیا کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. تو دنیا کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ کون اچھا کام کرتا ہے اور کون برا کام کرتا ہے. جو برا کام کرے گا اس کو قیامت کے دن جو ہے اس کو برا بدلہ دیا جائے گا. جو منکرین ہوں گے, جو خدا کے انکار کرنے والے ہوں گے, ان کو تو سزاؤں کے اندر اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے, عقل کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا ہی بدلہ دیا جائے, ورنہ دونوں برابر ہو گئے تو پھر دنیا کے اندر ظلم و ستم کی یہ دنیا آمادگاہ بن جائے گی. دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں رہ سکے گا. پھر جو جس چاہے جس کے اوپر ظلم کرے گا, قتل کر دے گا, کسی کا مال لوٹ لے گا, کسی کو پیٹ پاٹ دے گا, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. یہ قانون ہے جب تو لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے, کسی کو مارنا نہیں چاہیے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. دنیا کی عدالتیں اسی کے لیے قائم کی گئی ہیں تاکہ انصاف کیا جائے.
لیکن ان عدالتوں سے وراء البراء ایک اور عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہاں بھی اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ تم نے کون سا کام کیا، اچھا کام کیا، برا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، یہ دیکھیے عقل میں بھی آنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مسئلہ بیان کر دیا یا ایسی بات بیان کر دی کہ عقل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جتنی باتیں ہیں سب انسانی عقل کے مطابق ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان غور کرے، فکر کرے تو عقیدہ آخرت بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہی قانون بنا ہوا ہے، تو جب دنیا کا یہ قانون ہے تو آخرت کا قانون بھی یہی ہوگا، اس کے خلاف آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے قانون سے تو ہم بچ سکتے ہیں، رشوت دے کر، پیسے دے کر، کسی کو ملا کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ضابطہ، ایسا قانون بنایا ہے کہ وہاں کوئی انسان رشوت دے کر یا کوئی رشتہ داری ناطے کا واسطہ دے کر کے بچ نہیں سکے گا۔ وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو اس نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے، ہر انسان اگر تھوڑا سا غور کرے، تھوڑی سی فکر کرے تو اس کی عقل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ عقیدہ آخرت بالکل یقینی ہے، سچا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ ایک چیز جب نہ بنی ہو تو اس وقت بنانے میں مشکل آتی ہے، لیکن جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے دوسری چیزوں کو بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس ماڈل کو دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں کارخانے کے اندر، فیکٹریوں کے اندر بن کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر کیوں مشکل پیش آئے گی؟ مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ، یہ مومنوں کا عقیدہ ہے، اور مومن لوگ اس پر یقین رکھتے، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ انجام دیتے۔ ابھی فجر میں نیند کو قربان کر کے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اسی لیے تو آئے ہم کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے کہ قیامت کی دن ہم کو زندہ ہونا ہے اور وہاں بدلہ دیا جائے گا، تو اٹھ کر کے ہم آئے یہاں۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین ان کو نہیں ہے، وہ لوگ دنیا کے اندر موج مستی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے وہ لوگ دو چار ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے آخرت پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔